ابھی آپ کو کراچی لے چلتے ہیں جہاں پر خالد مقبول صدیقی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ مردم شماری کے حوالے سے کئی بار آپ لوگوں کو مدعو کر چکے ہیں، آپ کو تکلیف دے چکے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہم قومی معاملہ ہے یہ، اور ایک بہت اہم قومی ذمہ داری ہے۔ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں اپنے فرد کو ایک ایک فرد کو گننا بھی اس کی ذمہ داری کی اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ معزز صحافی حضرات، گزشتہ 50 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ مردم شماری میں جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ناانصافی ہوتی رہی ہے، ان کی آبادی کو ایک منصوبہ بندی اور ایک پالیسی کے تحت کم دکھانے کا جو سلسلہ جاری رہا ہے، ان 50 سالوں کے اس تجربے کے بعد گزشتہ مردم شماری سے پہلے ہی آپ لوگوں کے ذریعے پورے پاکستان کو ہم نے اس اندیشے اور اس خطرے سے آگاہ کیا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو جان بوجھ کر کے کم دکھایا جاتا ہے، اور اس دفعہ بھی اس بات کا خدشہ، اسی لیے ہم نے مجبور ہو کر مردم شماری سے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ ہمارے خدشات یہ ہیں، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے خدشات یہ ہیں کہ کہیں دوبارہ ان کی آبادی کو کم نہ دکھایا جائے، ڈنڈا نہ مارا جائے، ڈنڈی نہ ماری جائے۔ لیکن 2017 کے انتخابات میں حد کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے 2 مختلف حکومتوں کے ساتھ مردم شماری کو درست کرانے کے لیے اہم قومی فریضے کو ایمانداری کے ساتھ اور قومی جذبے کے ساتھ درست کرنے کی جو کوششیں کی ہیں وہ آج تک جاری ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس پاکستان میں سندھ کے شہری علاقوں کو ہی بار بار احتجاج، بار بار اعتراض اور بار بار ہمیں التجا کرنی پڑتی ہے، اپیلیں کرنی پڑتی ہیں کہ ہمیں کم سے کم ہمیں صحیح گنا جائے، اور آج تک ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پورے پاکستان میں کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں بلکہ سب کو صحیح گنا جائے۔ معزز صحافی حضرات، اور جو ہمارے اندیشے تھے، خدشات تھے، اس دفعہ پھر ایک بار درست ثابت ہوئے۔ 2017 میں جو بہت بڑے پیمانے پر سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی آبادی کو کم دکھایا گیا تھا، موجودہ مردم شماری میں اس سے بھی زیادہ آبادی کو کم کر دیا گیا۔ یہ بات ہم نے ثابت کر دی ہے میڈیا کے ذریعے، حکومتی اداروں کے ذریعے، کہ اس دفعہ بھی سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو جو کم دکھایا گیا ہے اس کی وجہ کوئی نااہلی نہیں ہے، سستی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص منصوبہ بندی ہے۔ اگر ہم اپنی کوششیں جاری نہ رکھتے تو مردم شماری جس تاریخ کو، اس کی آخری تاریخ تھی، جس تاریخ کو مردم شماری اختتام پذیر ہو رہی تھی، اس وقت کراچی کی آبادی 1 کروڑ 43 لاکھ
43 लाख 98% मर्दम शुमारी को मुकम्मल करने का ऐलान किया था। सिर्फ 2% मर्दम शुमारी और होनी थी, जिसके बाद आबादी 45, 46, 47 1 करोड़ 45, 46, 47 लाख से ज्यादा नहीं दिखाई जाती। हमारे मुतालबे पर मर्दम शुमारी की मुद्दत में जो इजाफा किया गया, उसके बाद कराची में आबादी तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोगों को दोबारा गिना गया है। यानी जो खदशात हमारे थे वो दुरुस्त साबित हुए। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मर्दम शुमारी की मुद्दत में 15 दिन का इजाफा कर दिया गया है। आज आपको बुलाने का अहम तरीन मकसद ये है कि सिंध के शहरी इलाकों, खुसूसन कराची की आवाम से हम अपील करेंगे कि जिन अफराद को नहीं गिना गया है या उनको खदशा है कि उनको गिनने के बावजूद उनके घर की आबादी को, उनके घर की तादाद को कम दिखाया गया है, वो पूरी कोशिश करके अपने आप को इन 15 दिनों में हर हालत में गिनवाने की कोशिश करें। सबसे अहम कौमी जिम्मेदारी समझते हुए अपने आने वाली नस्लों, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए खुद को गिनवाइए, हर हालत में खुद को गिनवाइए। ये आपकी जिंदगी और मौत का, हमारी और आपकी जिंदगी और मौत का मामला है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आजकल MQM की इन कोशिशों से सबसे पहली बात तो मैं इस बात का ज़रूर इजहार करूँगा कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अरबाब इख्तियार, जिनके पास हम जाके ये शिकायतें कर रहे हैं तमाम सबूतों के साथ, वो कम से कम हमें सुन रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि हमने अपनी बात और अपना मुकदमा पूरे पाकिस्तान के सामने रखा है और उनको इन गलतियों और इन साजिशों को मनवाने में हम कामयाब रहे हैं। हुकूमत ने, इदारों ने, वो इदारे जो मर्दमशुमारी करवाने की जिम्मेदारी रखते हैं, उन्होंने बहुत सारी बड़ी अपनी गलतियों की निशानदेही को कबूल किया है। लेकिन आपको आज इसलिए दोबारा बुलाया है कि गलतियां मान ली गई हैं, तस्लीम कर ली गई हैं, लेकिन उस पर तदारुक नहीं हो रहा है अभी तक, और ना उस पर काम हो रहा है। हमने इस हवाले से जो एफर्ट्स किए हैं वो भी आपके सामने रखनी बड़ी ज़रूरी है। मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई से कहूँगा कि अगर इस पर थोड़ी जी ये हेलो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिद भाई ने मुझे कहा है कि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं काविशों के हवाले से। आपको हमारी लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपको पता है कि तकरीबन 40 से ज़ायद मीटिंग्स थी जो कि इस सेंसस के ऊपर, सिर्फ सेंसस के ऊपर, पिछले 3 माह से इस MQM के पास कोई और एजेंडा नहीं है। एक कन्वीनर से लेकर नीचे कारकुन तक कोई और एजेंडा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेंसस के ऊपर सारी जो है वो मसरूफियात और सारी चीज़ें हैं। आज आपके सामने मैं दोबारा ये अपडेटेड लिस्ट आपको देते हैं आप लोगों के हाथों में इंशाअल्लाह ताला। और इस दौरान उस पिछले 10 दिनों में हमारी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई हमारी टीम की। इससे पहले हमारी जो है वो हाई पावर्ड डेलीगेशन जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का था, जिसमें एहसन इकबाल साहब, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर आज़म साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के जो है वो चीफ, और सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी हजरात, और इसके अलावा हाई ऑफिशियल जो मौजूद थे, उनसे तकरीबन
کئی گھنٹوں پر محیط جو ہے وہ تمام شبوس و شواہد کے ساتھ ہماری جو ہے وہ میٹنگز ہوئیں، اور اس کے بعد تقریباً آج جو آپ کے پاس لسٹ ہے اس میں 50 سے 51 ایسے سیشنز ہیں جو کہ صرف اور صرف مردم شماری پر کے ٹاپک پر کیے گئے ہیں، اور ہماری انٹرنل میٹنگ سے لے کر ہماری ایکسٹرنل ساری میٹنگز میں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ اس بات کو آپ کو ہمیں بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں بیٹھ کر آج ہمیں یہ 3 مہینوں سے اپنے آپ کو گنوانے کے لیے پورے ملک کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں کوئی شہر اتنا مضطرب نہیں ہے، پریشان نہیں ہے۔ ہم ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی زمین کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں، کوئی ہم اپنے لیے کوئی ریاست مانگ رہے ہیں، کوئی ہم اپنے لیے کوئی بہت سارے ہم مرات مانگنے جا رہے ہیں۔ کوئی سنے دنیا کا انسان باہر بیٹھ کر کہ یہ پچھلے 3 ماہ سے پے در پے، صبح دوپہر شام رات، اس ملک کے شہری پاکستان کو چلانے والا شہر آج 3 ماہ سے صرف اس والی بات پر تگ و دو کر رہا ہے کہ بھائی ہمیں خدا کے واسطے صحیح گن لو۔ پہلے جب پہلی میٹنگ میں گئے اور اپنی شکایتیں لے کر گئے جو ہمارے کارکنان اس شہر کی عوام نے نکال کر دی کہ بھائی ہمارے گھروں پہ ہی نہیں آئے، ہمارے گھروں پر میم شین کا نمبر نہیں لگایا۔ 29 لاکھ گھر آپ گن رہے ہو، 35 لاکھ کے الیکٹرک کے میٹر لگے ہوئے ہیں، سارا گھر جو ہے وہ یہاں پر میٹر پہ نہیں چل رہا، تقریباً 10 لاکھ آپ نے گھر ہی کم گر دیے گا۔ آپ کو پتا ہے، پاکستان کو پتا ہے کہ مردم شماری کے 2 مرحلے ہیں، ایک گھر گننا، دوسرا انسان گننا۔ اس کے بعد جب آپ پہلے گھر ہی نہیں گنو گے، 10 لاکھ گھر کم گن لیا آپ نے، پروف کے ساتھ ثابت کر دیا، تو پھر آپ انسانوں کو تو کم گننا ہی گننا ہے۔ جب ہم پہلی دفعہ یہ شکایتیں لے کر گئے تو جن میٹنگوں کا خالد میں ذکر کریں، ناراض ہو گئے ہمارے رفقا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے، ہماری شکایتوں پہ ذرا آپ ری چیک کرا لیں، گراؤنڈ پہ لوگ تو بھیجیں۔ گراؤنڈ پہ جب لوگ بھیجا گیا اور جب وہ واپس آئے اور اگلی فالو اپ کی جب میٹنگ میں بیٹھے، ہماری 200% بات صحیح ثابت ہو گئی۔ اور خالد بھائی آپ کی اجازت سے وزیر اعظم کا میں جملہ کوٹ کر دوں، اس آخری میٹنگ میں کوٹ ان کوٹ وزیر اعظم صاحب نے ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی نشاندہی پر ہمیں پورے پاکستان میں اور آپ کے فالو اپ کرنے میں ہمیں پورے پاکستان میں اور جگہوں کا بھی ہمیں پتہ چلا ہے۔ یہ ایم کیو ایم کی کوششوں کو وزیر اعظم کے لیول پر انڈورس کیا گیا ہے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ کر اپنے آپ کو گنوانے کے لیے پے در پہ ہم جو ہے وہ میٹنگیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں مسائل ہیں۔ تو میں صرف ان لوگوں کو، یہ خالد بھائی نے جو بھی ابھی کہا ہے بتانے کے لیے، یہ اس لیے بتائی جا رہی ہے بات کہ دیکھیے 7 اپریل کو جب یہ خبر آئی، اس سے ایک دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے بات، کہ بھائی 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور 2% مردم شماری جو ہے رہ گئی ہے، اور کراچی کا رزلٹ 1,43,00,000 ہے۔ تو کیا ہوا؟ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ گراؤنڈ پر آ گئیں اور بڑی بڑی پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈران نے باقاعدہ ٹویٹ کر دیا